السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ بس رمضان کا مہینہ ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے بھی ہو سکے کچھ اچھی بات ہو جائے کچھ۔ آج میں آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بتانے لگی ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام سے قریب ہے، ان کے بعد کا ہے۔ اور اللہ نے ان کو قرآن میں سورۃ الاعراف، سورۃ شعراء اور سورۃ عنکبوت، ان میں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایکا والے اور صاحبان والوں پہ میں نے اپنا عذاب نازل کیا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ بس ان کا کام یہ تھا کہ ایکا، یہ میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نام مدیان تھا، تو اس کے نام سے مدین نام پڑا، تو یہ اس جگہ میں پیدا ہوئے۔ تو ادھر بڑا اللہ نے سب کچھ ان کو ہر قسم کی خوشحالی دی ہوئی تھی، جس طرح اللہ کرتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن پھر جب لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں درختوں کے جھنڈ تھے بے شمار، تو ان کو ایکا کہتے تھے اور اس کی جا کے پوجا کرتے تھے۔ مرضی ہے نا، جو مرضی کرو، اللہ کو چھوڑ دو بات، جو مرضی کرو۔ تو اللہ نے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام پر وہی نازل کی اور ان کو پیغمبری دی، اور انہوں نے جا کے کہا کہ، اور وہ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول کا ان کا نظام جو تھا وہ اپنے لیے زیادہ لیتے تھے، دینے والوں کو یعنی تجارت کرتے تھے تھوڑا دیتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو کہ ناپ تول میں کمی کرنا اور کھانے پینے کی چیزوں میں دھوکہ کرنا، سوچیں کہ کتنے بڑے عذاب کی بات ہے، جو تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری نظر میں ہر برائی بڑی معمولی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اور پھر راستے میں بیٹھ جاتے تھے چھپ کے، تو جو تجارت کے مال لے کے قافلے آتے ان کو لوٹ لیتے، ان کو مار دے، یہ ان برائیوں میں تھے۔ اور جب بڑا وہ ہوتا کہ تو جا کے ایکا کے آگے لوگ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، اگر آپ پڑھیں تو صاحبان کا عذاب، صاحبان ایک جیسے صاحبان تو آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم تمبو ہوتے ہیں ان کے اوپر صاحبان ہو جاتے، اللہ نے ان پہ وہ عذاب بھیجا تھا۔ تو وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، ان کی بہت وسیع و فصیح بولنے والے تھے، اور ان کی تبلیغ میں بہت ایسی باتیں ہوتی تھی کہ بولتے چلے جاتے تھے اور لوگ سنتے تھے، لیکن بس چند لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، باقی نہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تم اپنے اس مذہب کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جاؤ، ورنہ اگر اب تک ہمیں تمہارے بڑے بھائیوں خاندان کا غم نہ ہوتا نا تو ہم نے تم کو مار دیا ہوتا۔ تو اس نے کہا تم لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ہو اور خاندان سے ڈرتے ہو، میں تو صرف اس خدا سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے پیغام دے کے بھیجے آپ لوگوں کی طرف، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں مانا تو آپ ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس عذاب سے بچانے والا آپ کو کوئی نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بہت تبلیغ ہر ایک کو سمجھاتے رہے، بچاتے رہے کہ دیکھیں یہ کام نہ کریں، ناپ تول کے اس میں کمی بیشی نہ کریں، اور آزنی نہ کریں، لوگوں کو نہ لوٹیں راستے میں، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت غلط کام کرتے تھے۔ تو بس جس وقت بہت ہی زیادہ سمجھانے کے بعد جیسے وہ عاجز آ گئے، تو انہوں نے کہا اے اللہ، میں نے بڑی کوشش کی ہے مگر میں ان کو نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ سے ظاہر ہے وہ کیا پھر کہ اللہ ہی کے بندے تھے اور اللہ ہی سے التجا کرنی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا شعیب تم اپنے بندوں کو لے کے نکل جاؤ، اور ظاہر ہے اب ان کے لیے میرا عذاب تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دم تو عذاب نازل نہیں کرتا، پہلے بندوں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، پیغمبروں کو بھیجتا ہے، وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ظلم سہتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے نا، وہ جب ان کو مرانے پہ تل جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ کب تک وہ کریں گے، انتظار کریں گے۔ تو بس پھر اللہ کا حکم ہوا کہ شعیب تم یہاں سے نکل جاؤ اپنے بندوں کو لے کے، اور ان کو میرا عذاب ان پہ بس یعنی تیار ہو گیا، حکم ہو گیا۔ تو بس وہ نکل گئے اپنے بندوں کو لے کے۔ تو اسی بس اللہ نے ان کو بچانا بھی تھا۔ تو پہلے آسمان سے ایک ایسی خطرناک چیخ تھی نا کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور زمین پورے زلزلے سے ہلا دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اتنی گرمی کی شدت تھی کہ ان لوگوں کو کہیں بھاگنے کا راستہ سجائی نہیں دیتا تھا کہ ہم بھاگ گئے، ادھر بھاگتے تھے کبھی ادھر۔ پھر وہ اس جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں وہ ایکا درختوں کی پوجا کرتے تھے کہ شاید، لیکن جہاں بھی جاتے تھے وہاں آگ ہی نکلتی تھی۔ تو جب ادھر اکٹھے ہوئے سب، تو پھر اللہ نے اوپر سے ایک بادل کے ٹکڑے کی طرح سائبان چھا گیا، اور وہ صرف آگ تھی۔ ان پہ جو آگ برسی ہے کہ ان کو جلا کے کولا کر دیا، راکھ ہو گئے وہ۔ اور جو بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ وہ چیخ کا عذاب آیا، ایسی چیخ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اندر ہی اندر، مطلب ہے، اور وہ ادھر مر گئے سارے جتنے بھی تھے۔ تو سوچیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دیکھو چلو پھر اور دیکھو کہ جتنی قومیں میں نے ان کے جرم کی وجہ سے ان کو تباہ کیا، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ یعنی یہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار بھی کی ہے، انہوں نے کتابیں بھی بدلیں، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اور اس معجزے کو، ہاں اصل بات ہے کہ اس معجزے کو سمجھے عام، تو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو بھی کچھ نہ کچھ جواب دینا ہی ہوگا نا۔ تو بس اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے جو چند بندے تھے ان کو لے کے وہاں سے نکلے، اور ان کی پھر وفات ادھر ہوئی جہاں ادھر دفن ہے حجر الموت میں، ان کی قبر مبارک ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو جو اس کا فرمان مانتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، ان پہ رحم کرتا ہے۔ اور جن کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اگر نصیحت نہیں مانتے تو پھر عذاب تو ان کے لیے ہے نا۔ اللہ پہلے ان کو سب کچھ دیتا ہے تو پھر وہ مست ہو جاتے ہیں، خوراک ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، بھیڑ بکریاں وہ چراتے تھے، سب کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ ملنے کے باوجود ان میں نہ رحم تھا، نہ اللہ کا خوف تھا، نہ اللہ کو مانتے تھے، بس اپنی اور ہی ان کی جو وہ تھے ان کو مانتے تھے اور ہر برا کام کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ تو آج میں نے کہا چلیں آپ سے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتی ہوں کہ قرآن میں 3 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، ایک سورۃ الاعراف، ایک سورۃ عنکبوت اور ایک سورۃ شورى، اور بھی سنا، لیکن یہ ان میں مکمل اللہ تعالیٰ نے پوری آیاتیں ان کی یہ نازل ہوئیں بھی کہ میں نے یعنی ان کو وہ نہیں مانے، اور دیکھو کہ میں نے ان کا کیا حال کر دیا۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہمیں اللہ اپنے عذاب سے اور غضب سے بچائے۔ ہماری تو آخری وقت ہے اور اللہ دے رہے ہمیں جھٹکے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ بس میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔